إياك نعبد وإياك نستعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تزکیہ نفس. تزکیہ نفس کا مطلب دل اور سوچ کی اصلاح کرنا ہے. یہ دو طرفہ عمل ہے، ٹو فولڈ ایکشن، یعنی برائیاں دور کی جائیں اور اچھائیوں کو اپنایا جائے اور دل کو ہر قسم کی اخلاقی بیماریوں سے پاک کیا جائے. اور تزکیہ کے ایک معنی اپنی خودی یعنی میں سے باہر نکل کر اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہے. سبحان اللہ، دل کرسٹل کی طرح چمکدار اور صاف ہوتا ہے. گزرتے وقت کے ساتھ اس پر گرد و غبار آنے لگتا ہے. یہ گرد اور غبار کیا ہے؟ غصہ، جھوٹ، حسد، کینہ، بغض، عداوت، دنیا کی محبت، ایک دوسرے سے مقابلے بازی، غیبت، بہتان لگانا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، شرک اور بدعات ہیں. سورہ شمس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. پھر اس کو برائی سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی. جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا. ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ نفس کو اپنے کنٹرول میں کر لیں، نہ کہ اس کے کنٹرول میں آ جائیں. جس طرح ہم دیکھتے ہیں روزمرہ زندگی میں جب کبھی چوٹ لگتی ہے اور زخم بن جاتا ہے، اگر ہم اس سے لاپرواہی برتیں تو وہ ناسور بن سکتا ہے. بالکل اسی طرح دل کی بھی ایسی حالت ہو سکتی ہے اگر ہم اس کا تزکیہ کرنا چھوڑ دیں. جس طرح برتنوں کو دن میں کئی مرتبہ دھو کر صاف کرتے ہیں، اسی طرح دل کو بھی صاف کرتے رہنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے ہم اپنا تزکیہ نہیں کر سکتے. جیسے کہ مجھے غصہ کیوں آتا ہے، میں جھوٹ کیوں بول جاتی ہوں، یا کسی کی اچھی چیز دیکھ کر میرے دل میں جیلسی کیوں آتی ہے. ان سب کا علاج کیا ہے؟ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 4 چیزوں کو کم کرنا اور ایک چیز کا زیادہ کرنا تزکیہ کے عمل میں مددگار ثابت ہوتا ہے. کم سونا، کم کھانا، کم بولنا اور لوگوں سے محتاط انداز میں میل جول رکھنا. اور اس کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا، یعنی تلاوت قرآن کرنا، قرآن حفظ کرنا، صبح و شام کے اذکار پڑھنا، تسبیحات ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق میں غور کرنا، غور و فکر اور تدبر اور تفکر کرنا. سبحان اللہ. تزکیہ ایک مسلسل عمل ہے جس کے کرتے رہنے سے انسان کے اندر سکون اور شکر گزاری آتی ہے، گلے شکوے کم ہو جاتے ہیں، دنیا کی محبت کم ہو جاتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت بڑھ جاتی ہے جو ہمارے دلوں کو آباد رکھتی ہے. اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے، دل نرم پڑ جاتے ہیں، خود غرضی چلی جاتی ہے، دوسروں کی فکر، ہمدردی، خیر خواہی بڑھ جاتی ہے. ایسا انسان سب کے لیے فائدہ مند اور دعا گو رہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ فاطر آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ. اور جو پاک ہو گیا تو بلا شبہ وہ پاک ہوتا ہے اپنے ہی لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. For more upcoming videos, please subscribe, press the bell icon, and don't forget to like, share, and comment.